قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، یہ چلنے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم سیرت النبی کے مدنی دور کو دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے 3 کام کیے تھے۔ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، پھر مسلمانوں کا آپس میں تعلق، اور مسلمانوں کا غیروں کے ساتھ تعلق۔ اس ضمن میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ امت کے آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے مواخات مدینہ اور امت کا غیروں کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کے لیے میثاق مدینہ کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں نئی مملکت اسلامیہ کی بنیادی ضروریات میں سے تھیں۔ اللہ کے رسول نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو مکمل کیا۔ آپ کے علم میں ہے، جب کوئی چیز نئی بنتی ہے تو اس کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ نئی مملکت ہے، اس کے لیے بھی کچھ مشکلات کھڑی ہوئیں۔ جو سب سے بڑی مشکلات تھیں اس مملکت کے لیے، وہ یہودی، منافق اور مشرکین، یہ 3 طرح کے لوگ۔ مکہ میں صرف مشرکین تھے، اور مشرکین بھی اپنی عداوت میں بہت زیادہ تھے۔ مدینہ میں یہودیوں سے پالا پڑا، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ تم سے بہت زیادہ عداوت رکھتے ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں۔ اور تیسرا ایک طبقہ جو کہ بظاہر مسجد نبوی میں آنے والا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا منافقین کا ٹولہ۔ اب یہ جو 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک نئی مملکت کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آ گئے تو مشرکین مکہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مدینہ والوں کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ سنن ابو داود میں روایت موجود ہے، جب حضور مدینہ پہنچ گئے تو مکہ والوں نے مدینہ کے جو مشرکین تھے اور جو اس وقت کے منافقین تھے ان کو خط لکھے، اور منافقین میں سر فہرست جو ہے وہ عبداللہ بن ابی آتا ہے۔ اس کی منافقت کی وجہ، جب مدینہ میں اللہ کے رسول ابھی نہیں آئے تھے تو اوس اور خزرج جو کہ آپس میں لڑا کرتے تھے، ان کی صلح ہو گئی، اور انہوں نے اپنا ایک مشترکہ سردار عبداللہ بن ابی کو منتخب کر لیا۔ حضور کے آنے سے چند دن بعد اس کی نامزدگی ہونی تھی، اس کو باقاعدہ سردار بنایا جانا تھا کہ اچانک ہی اللہ کے رسول مدینہ میں آ گئے۔ اب اس کی سرداری تو ہاتھوں سے گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت حکمران، تو جب اس کی سرداری گئی، اس کی کرسی گئی، تو اس نے پھر منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن یہ منافق بن گیا۔ قریش والوں نے خط لکھا، اور وہ خط پہنچتا ہے سیدھا عبداللہ بن ابی کے پاس،
اور وہ لکھتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ یہ خط لکھا مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے منافقین کو کہ جو حضور کو تم نے پناہ دے رکھی ہے نا، یہ ختم کرو۔ خط پڑھا عبداللہ بن ابی نے، اس کے ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اب ان کی وجہ سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، چلو اٹھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، حضور خود ان کے پاس آئے اور آپ نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ایسا نہ کرو، آپس میں نہ لڑو، ان کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر لیں گے، کتنا تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، اس سے زیادہ نقصان ہمیں تب ہوگا جب تم آپس میں لڑو گے، مثلا تم لڑو گے اور پھر میرے صحابہ کرام ہم مدینہ میں آپس میں لڑ پڑیں گے، اس میں ہمارا زیادہ نقصان ہے۔ تو حضور نے ان کو یہ سمجھایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ تو ایک مرتبہ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، وہ شورش جو اٹھی تھی وہ بیٹھ گئی، فساد نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ غالباً یہ مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اسی دوران کچھ آگے پیچھے دن کر لیں آپ، ابو جہل ان کو گھیر لیتا ہے اور آ کر کہتے الا اراک تطوف بمکہ آمینہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم مکہ میں آ کر طواف کر رہے ہو اور بڑے امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، جبکہ تم نے ہمارے بے دینوں کو، صابیوں کو پناہ دے رکھی ہے اور تم ان کی مدد کرتے ہو، تم ان کی نصرت کرتے ہو۔ کاش یہ جو تمہارے ساتھ ابا صفوان ہے، ابو صفوان، اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تو صحیح سلامت اپنے گھر نہ جاتا۔ یہ ابو جہل دھمکی دے رہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ سے تشریف لائے، انصاری صحابی ہیں۔ حضرت سعد آگے سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور غصے میں کہا اما واللہ، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے روکا طواف کرنے سے، مجھے پریشان کیا، تو یاد رکھی جو تیرا راستہ ہے طریقہ کا علی المدینہ، جو تیرا شام کا راستہ ہے جو تم مدینہ سے گزرتے ہو، میں وہ شاہراہ جو شاہراہ تجارت ہے تمہاری، جس سے گزر کر تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو یا واپس آتے، میں وہ بند کر دوں گا، پھر تم دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت سعد نے بھی آگے سے دھمکی دے دی۔ جب حضرت سعد نے دھمکی دی تو ابو جہل ذرا ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور یہ طواف کرنے کے لیے چلے گئے اور واپس مدینہ سے سلامت چلے گئے۔ تو یہ ایک مسئلہ نئی مملکت اسلامیہ کو پیش آ رہے تھے کہ قریش کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھیں۔ اسی دوران صحابہ کرام کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ کے رسول اب بس ہو گئی ہے، کب تک ہم صبر کریں گے، حضور اب آپ ہمیں لڑائی کی اجازت دیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، یہ جو پچھلے 13 سال گزرے ہیں یہ ایسے نہیں کہ مسلمان لڑ سکتے نہیں تھے یا بزدل تھے، یا اللہ نے روکا ہوا تھا، کفو ایدیاکم، لڑائی نہیں کرنی، تم نے جواب نہیں دینا، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، بس برداشت کرو۔ اب جب مدینہ آ گئے نا تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اجازت لیجئے کہ اب اللہ ہمیں لڑائی کی اجازت دے۔ ادھر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے دے۔ تو اب اس چیز کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت ملتی ہے۔ جہاد کیا ہے اس کی ہم آگے تفصیل میں بات کریں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، جہاد بتدریج فرض ہوا ہے، آہستہ آہستہ فرض ہوا ہے، تدریجن۔
مثلا سب سے پہلے جہاد کی اجازت ملی، ہاں چلو ٹھیک ہے تم لڑ سکتے ہو۔ پھر جہاد کو فرض کر دیا گیا، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں، یہ لازم ہے، لیکن لڑنا اس سے جو لڑے، دوسروں سے نہیں لڑنا، دوسروں کو کچھ نہیں کہنا۔ جو لڑنے کے لیے آ جائے اب تم پر لازم ہے کہ تم لڑو۔ تو پہلے اجازت، پھر لازم کیا گیا، لیکن شرط یہ لگائی گئی جو لڑنے کے لیے آئے صرف اس سے۔ تیسرے درجے پر کہا گیا مشرک تمہیں جہاں نظر آ جائے مار دو اس کو، جہاں نظر آ جائے۔ صرف مشرکین کی حد تک، اہل کتاب کو شامل نہیں کیا گیا، مشرکین کے لیے پہلے یہ حکم آیا۔ پھر چوتھے سٹیپ پر اللہ نے کہا اہل کتاب یہود و نصارہ جہاں نظر آ جائے اس کو مار دو۔ یہ 4 سٹیپ بنتے ہیں، یا قتل کر دو یا ان کو جزیہ ان سے لو، آگے آئے گا، ہم آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 4 سٹیپ بنتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے دن جہاد فرض ہو گیا، جیسے باقی احکام آہستہ آہستہ آئے ہیں اسی طرح جہاد بھی آہستہ آہستہ آیا ہے۔ سب سے پہلے جہاد کی اجازت ملی، یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جن کے ساتھ قتال کیا گیا، جن کو مارا گیا، جن سے لڑائیاں کی گئیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور یہ اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہوا۔ اب مظلوموں کو اتنی چھوٹ مل رہی ہے کہ تم لڑ سکتے ہو، تم بدلہ لے سکتے، پہلے اتنی اجازت بھی نہیں تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ کون سے لوگ؟ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق کے، بغیر وجہ کے۔ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کو نکالا گیا؟ مہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی۔ ان کے بارے میں کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم لڑائی کر سکتے ہو۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے جنگ کرنے والوں سے لڑنے کا حکم۔ سورۃ البقرہ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم قتال کرو، اب حکم ہے تم لڑائی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ شرط کیا رکھی؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ہر کسی سے نہیں لڑنا، ایسے ہی کسی امن والے بندے سے نہیں لڑنا، ہاں جو خود لڑنے کے لیے آئے، جیسے بدر میں وہ آئے، احد میں وہ آئے، احزاب میں وہ لڑنے کے لیے آئے، جب وہ لڑنے کے لیے آئیں تم بھی لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھ جانا، تم ظلم نہ کرنا، بس جتنا وہ لڑ رہے ہیں اتنا تم بھی لڑ لو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تیسرے درجے پر سورہ توبہ ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین میں سے تمہیں جہاں بھی کوئی مل جائے قتل کر دو اس کو۔ اب نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ وہ لڑنے آیا کہ نہیں آیا، نہیں، جہاں مشرک مل جائے، حیث وجدتموہم، جہاں مل جائے اس کو قتل کرو، وخذوہم واحصروہم، ان کو پکڑ لو، ان کا حصار کر لو، ان کو قیدی بنا لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر جگہ پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، دیکھو کہاں سے گزرتے ہیں، جہاں سے گزرے پکڑ لو ان کو، قیدی بناؤ ان کو، قتل کر دو ان کو۔ ہاں فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس سے پہلے تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ تابو سے مراد اسلام قبول کر لیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، یہ 3 کام لازمی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے اس کو فرض کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کیا،
ان کو 3 چیزیں پوری نہیں ہو رہی. اللہ نے کیا کہا؟ ان تابو اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. اب یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، نماز تو پڑھتے ہیں، 3 چیزیں پوری نہیں ہیں، لہذا ان سے قتال کرو. یہ دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. لہذا اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر وہی بندہ رہ سکتا ہے جو یہ 3 کام لازماً کرتا ہوگا، وہ امن میں ہے. باقی روزہ، حج، یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس میں وہ والی سختی نہیں ہے جو نماز اور زکوٰۃ کے اوپر ہے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم اپنے زمانے میں کفر صرف نماز نہ پڑھنے کو سمجھتے تھے. نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں تو ہماری یہی رائے ہوتی تھی، یا تو وہ مرتد ہو گیا ہے، یا بیمار ہے جو مسجد میں نہیں آ سکا، اور کوئی تیسری رائے نہیں، یا مسافر ہے، بس اور کوئی عذر نہیں ہوتا. تو یہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم رکھنا، یہی 3 کام جو ہیں وہ حکومت کے بھی ہیں. تو مشرکین کے عمومی قتال کی فرضیت ہو گئی. چوتھا سٹیپ، اہل کتاب کے عمومی قتال. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. آپ لڑائی کریں، قتال کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں وہ حرام سمجھتے اس کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین حق کو دین سمجھتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. تو اہل کتاب سے بھی اب آپ قتال کریں، جو آپ کے دین کو نہیں تسلیم کرتے اب ان سے قتال کریں. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں. تو اہل کتاب کے بچنے کی صورت صرف ایک ہے، وہ ہے جزیہ، ٹیکس. اسلامی مملکت کو وہ ٹیکس ادا کریں گے اور وہاں پر رہیں گے. اور وہ جو ٹیکس ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو ذلیل کر کے تم نے لینا ہے، ان کو ذلیل کر کے لینا. اور صحابہ کرام ان کو لائن میں لگا کر، امیر ہے، غریب ہے، یہودی عیسائی ہے، لائن میں لگا کر ان کو غریبوں کی طرح ان سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو ذلیل کر کے تم نے ان سے ٹیکس لینا. یہ 4 طریقے ہیں، درجے ہیں. تدریجاً جہاد فرض ہوا، اجازت ملی، فرض ہوا صرف ان کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آئیں. پھر مشرکین سے عمومی قتال، اور پھر اہل کتاب سے عمومی قتال کا حکم ملا. جہاد کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری خود آپ نے تعریف فرمائی. صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول الرجل یقاتل للمغنم، ایک شخص اپنے مال غنیمت کے حصول کے لیے لڑتا ہے کہ میں لڑوں گا مجھے مال غنیمت ملے گا. والرجل یقاتل للذکر، اور ایک شخص لڑتا ہے کہ اگر میں اچھی لڑائی کروں گا، اچھے طریقے سے لڑوں گا تو میرا ذکر بلند ہوگا، میری مشہوری ہوگی، مجھے سٹار ملیں گے، تمغے ملیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میرا دنیا میں نام بنے گا. والرجل یقاتل لیرا مکانہ، اور تیسرا بندہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ وہ اپنی بہادری دکھا سکے، جو اس کے اندر طاقت ہے وہ اس کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے. فمن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جو قرآن میں اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کہتا ہے، ان تینوں میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ یہ جو ہم نے 3 مثالیں، مال غنیمت کے لیے، اپنا ذکر بلند کرنے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے. جہاد کی اصل میں یہ ڈیفینیشن ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، بس وہی فی سبیل اللہ ہے. جو تم مثالیں دے رہے ہو اس کا قریب سے بھی کوئی تعلق نہیں فی سبیل اللہ سے. یہ تو سارا اس نے اپنے لیے کیا ہے، مال غنیمت کے لیے کر لیا، سیلری کے لیے کر لیا، اس کے لیے کر لیا، اس کے لیے کر لیا. یہی وجہ ہے کہ شروع میں جو مجاہدین تھے، مسلمان جو تھے، ان کی طاقت اور جو بعد میں شامل ہوئے ان کی طاقتوں میں فرق ہے. سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا، پہلوں کو اللہ نے 1 کے 10 کے مقابلے میں رکھا ہے، 1 10 کے مقابلے، اور بعد میں اللہ نے 1 2 کے مقابلے میں کر دیے. اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، قوت ایمانی نہیں ہے، وہ اخلاص
وہ قربانی نہیں ہے تمہارے اندر. تو یہ جو چیز ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ بڑی اہم چیز ہے. لڑنے والا کس لیے لڑ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بہت سارے نماز پڑھنے والوں کی نماز کی کیفیت کو اللہ بہتر جانتا، ہمیں نہیں پتا. اور پھر آپ نے فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہو کر لڑائی کرنے والے، قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ اعلم بنیتہ، اللہ ہی جانتا ہے ان کی نیت کیا ہے. کیونکہ نیت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لہذا ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، اٹیک نہیں کر سکتے. ہم تو ایک اصول بیان کر سکتے ہیں اور اپنی نیت کی اصلاح کر سکتے ہیں. جہاد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش کرے، جدوجہد کرے، لڑائی کرے، جو ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، یہ جہاد ہوگا. یہ جہاد رکھا کیوں گیا؟ بہت تھوڑی امتوں میں یہ جہاد رہا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں رہا. موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. لیکن زیادہ تر نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ قوموں کو عذاب دے کر ختم کر دیا گیا، لڑائی نہیں ہوئی، جہاد نہیں ہوا. امت مسلمہ کا یہ جو جہاد ملا ہے، اس کی ایک وجہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے بڑی پیاری سورہ توبہ کے اندر، کہ ہم نے جہاد کیوں رکھا ہے، وجہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ اللہ کافروں پر عذاب بھیجتے ہیں. جب رسول آتے ہیں وہ نہیں مانتے، اللہ عذاب بھیجتے ہیں. قوم نوح کو آپ دیکھ لیں، قوم عاد کو آپ دیکھ لیں، قوم سمود کو آپ دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھ لیں. قرآن مجید میں جتنی قوموں کا ذکر، رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آ گیا. فرمایا اس امت کے وقت پر اللہ نے اپنی سنت کو تبدیل کیا، اور وہ یہ کیا کہ پہلے عذاب اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا، اب وہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے او بِأَيْدِينَا، اللہ تعالیٰ یا تو اپنی طرف سے تمہیں عذاب دیں گے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیں گے. یہ جو لڑائی ہے نا، قتال ہے، جہاد ہے، یہ کافروں کے لیے عذاب ہے. اور یہ کس سے کروایا اللہ نے؟ یہ مسلمانوں سے اللہ کرواتے ہیں، مجاہدین سے اللہ کرواتے ہیں. جیسے اللہ مچھروں سے بھی کروا سکتے ہیں، اللہ ابابیلوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، اللہ پانی بھی بھیج سکتے ہیں، اللہ چیخ بھی بھیجتے ہیں، اللہ زلزلے بھی بھیجتے ہیں. اب اللہ کی سنت وہ نہیں ہے. لہذا جو ابابیلوں کا انتظار کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، انتظار کرو، ابابیل آ جائیں گے. وہ اب نہیں ابابیل آنے آئے ابھی تک کہیں بھی. 1400 سال ہو گئے ہیں، مسلمان ہی لڑے. صلاح الدین ایوبی جیسے ہی لڑے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ آ جائیں گے ابابیل اور بچا لیں گے بیت المقدس کو، 100 سال ہونے والے ہیں، ہم کیوں چھڑوائیں. اٹھے وہ ابابیلوں کا انتظار. ابابیل پہلے آیا کرتے تھے اور واقعی آتے تھے، ہوائیں بھی آتی تھیں، خون کے عذاب بھی آتے تھے، زلزلے بھی آتے تھے. اب وہ نہیں ہے سلسلہ. بِأَيْدِينَا، اب مومن کے ہاتھوں سے اللہ نے کفر کو عذاب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں انتظار کیا ابابیلوں کا؟ آپ کیوں بدر میں اترے؟ آپ کیوں احد میں اترے؟ آپ کیوں احزاب میں اترے؟ خیبر میں، تبوک میں، بنفس نفیس اللہ کے رسول، اپنی اولادوں کو اللہ کے رسول نے، زید بن حارثہ کو شہید کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کو آپ بھیج رہے خیبر میں جو فتح نہیں ہو رہا، اب علی جائے گا. تو حضور خود جا رہے ہیں، کوئی ابابیل کا انتظار نہیں کیا گیا. لہٰذا جہاد جو ہے یہ مسلمان کی شان ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے. اور کافر کے لیے یہ عذاب ہے جو اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے دیتا ہے. آپ دیکھیں ابو جہل، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے. فرعون سے تشبیہ دی نا اللہ کے رسول نے. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ اللہ نے مارا. پانی میں ڈبو کر مارا اس کو. نہ موسیٰ سے مروایا، نہ موسیٰ کی کسی صحابی سے مروایا. امت محمدیہ کا فرعون کس نے مارا؟ معاذ اور معوذ سے مروایا. کم ذلت ہے. ابو جہل کو یعنی یہ تذلیل ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے معاذ اور معوذ سے مروایا. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اگلی نشست ہماری بدر پر ہوگی.
اور پھر سر کس نے کاٹا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چرواہے بکریاں چرانے والا صحابی، عام صحابی. اور جب دیکھا نا عبداللہ سینے پر بیٹھے ہیں ابو جہل کے سر اتارنے کے لیے، تو کہنے لگا کاش اس چرواہے کی جگہ کوئی اور میرا سر اتار رہا ہوتا. یہ عذاب ہے، یہ ذلت، یہ ہے جہاد. پھر کہنے لگا میرا سر نیچے سے اتاری، ذرا تھوڑا سا بلند ہو. حضرت عبداللہ نے نیچے سے ہی اتارا پھر، اور اتار کر ایسے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا حضور یہ ابو جہل کا سر. اللہ کے رسول نے کو منہ نہیں پھیرا دیکھ کر، لے کہ سر چک کے لے آیا، یہ کیا؟ آپ خوش ہوئے، آپ مسکرائے ابو جہل کی میت کو دیکھ کر، اس کے سر کو کٹا ہوا دیکھ. اللہ کے رسول مسکرائے تھے اس وقت. اور آپ نے، یہ میری امت کا فرعون تھا. اور آپ نے وہ سارے ان کی لاشوں کو پکڑ کر بدر کے کنویں میں پھینکا. ہاں بھی پھر پوچھا آپ نے، ہاں تمہارا وعدہ سچا ہو گیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ یہ عذاب ہے، اور یہ اب ہونا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. یا تو مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے لیں گے، یا ان کے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب لے لیں گے جو ہم لے رہے ہیں. اگر ہم جہاد خود نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے. تو یہ اصل جو جہاد ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں، اگے جہاد ہی جہاد چلنا ہے. پیچھے جو باتیں کر لی ہم نے کر لی. سیرت کی کتابیں اٹھا لیں گے، 10 جلدیں ہیں، 5 جہاد پر ہیں، 5 مکی زندگی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست سے اب جہاد ہی جہاد چلنا ہے. اللہ کے رسول کی آدھی نبوی جو زندگی ہے، جو اگلے 10 سال، وہ انشاءاللہ جہاد کی زندگی ہے اللہ کے رسول کی. اور انشاءاللہ اس کو سن کر ہم اپنے اندر جہاد کے لیے ایک اچھے جذبات اور اچھے ایمان کی تسلی اور ایمان کے بڑھاوے کے اسباب پیدا کریں گے. تو آگے انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم غزوہ بدر سے بات کو شروع کریں گے. اس دوران یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، حضور مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آباد ہوئے، ایک بہت اہم واقعہ ہوتا ہے. بقیہ وقت ہم اس پر لگائیں گے اور اگلی نشست سے ہم انشاءاللہ جہاد پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی چیز اہم تھی. اور وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی. حضور کی زندگی ہے، حضور کی سیرت ہے، اور آپ کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جہاں جہاں حضور کی شادی آپ کی آتی رہے گی وہاں وہاں اس کو بھی بیان کرتے رہیں گے. سیدہ فاطمہ کی شادی کا بھی ذکر ہم کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ میں ہو گیا تھا اور رخصتی آپ کی مدینہ میں ہوئی ہے. اس کے درمیان میں کوئی 3 سال کا وقفہ ہے. ٹھیک ہے، تو رخصتی مدینہ میں جا کر ہوئی ہے ابھی، یعنی کہ پہلے سال شاید مدینہ میں جانے کے اللہ کے رسول کے. تو آپ کا نکاح کیسے ہوا، اس کا مشورہ کس نے دیا؟ ایک لمبی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود روایت کرتی ہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور یہ 10واں سال ہے مکی زندگی کا، آخری 3 سال رہ گئے ہیں مکہ میں، تو خولہ بنت حکیم، یہ ایک خاتون ہیں جو مسلمان تھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ الا تزوج، حضور آپ شادی نہیں فرمائیں گے؟ آپ کی بیگم بیوی فوت ہو چکی ہیں، گھر میں بچیاں ہیں، اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں، تو گھر میں کوئی ہونا چاہیے، حضور آپ شادی نہیں فرمائیں گے؟ تو کہا من، کس سے؟ تو وہ کہنے لگی ان شئت بکرا، اگر آپ چاہیں تو کنواری کا رشتہ بھی موجود ہے، وہ ان شئت ثیبا، اور اگر آپ چاہیں تو بیوہ کا بھی رشتہ موجود ہے. یہ خولہ بنت حکیم فرما رہی ہیں. حضور نے کہا فمن البکر، اچھا یہ بتاؤ وہ جو تم کنواری کی بات کر رہی ہو یہ کون ہے؟ تو فرمانے لگی ابنۃ احب خلق اللہ عز وجل الیک، فرمایا اس کی بیٹی جو آپ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ. قال، حضور نے پوچھا ومن الثیب، وہ بیوہ کون ہے؟ فرمانے لگی سودا بنت زمعہ، اللہ کے رسول سودا بنت زمعہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہے، امہات المؤمنین میں سے. اور فرمایا قالت قد آمنت بک، اللہ کے رسول یہ بہت نیک عورت ہے، یہ آپ پر ایمان لے کر آئی ہیں.
السابقون الاولون میں سے ہیں، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، پھر یہ وہاں سے واپس آئی ہیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں اور یہ مومنہ عورت ہے، ان کی تعریف کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا فذهبی فذکریہما علیہ، جاؤ دونوں کے پاس میرا نکاح کا پیغام پہنچا دو، ابو بکر کے پاس بھی اور سودا کے پاس بھی۔ حضرت خلا فرماتی ہیں میں ابو بکر کے گھر پہنچی اور حضرت ابو بکر کی بیوی ام رومان، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ابو بکر کی کئی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ام رومان ہے، اور حضرت اسماء کی جو والدہ ہیں وہ کوئی اور ہیں، یہ دونوں ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بیوی ہیں ان کی جو مدینہ کی ہیں، یثرب کی ہیں، وہ میں آگے اس کا ذکر کروں گا۔ یا ام رومان، اے ام رومان، ماذا ادخل اللہ عز وجل علیکم من الخیر والبرکہ، ام رومان تمہارے کیا کہنے، اللہ کی طرف سے خیر اور برکت تمہارے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کون سی برکت، کون سی خیر، کیا بات ہے؟ کہا ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخطب علیہ عائشہ، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے کر۔ حضرت ام رومان کا جواب سنیں، انتظری ابا بکر، بیٹھ جاؤ انتظار کرو ابو بکر کا، وہ آئیں گے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، میرے شوہر کریں گے فیصلہ جو بھی کریں گے، اس کے والد کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ نہ انہوں نے ریجیکٹ کرنا تھا لیکن حامی نہیں، انہوں نے کہا بھائی شوہر آئیں گے، باپ اس کا آئے گا، وہ بات کرے گا۔ فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر آ گئے اور انہوں نے ابو بکر سے بھی یہی بات کہ ابو بکر تمہارے گھر میں خیر اور برکات داخل ہو رہی، کہا کون سی؟ کہا اللہ کے رسول نے عائشہ کا نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر کوئی خدشہ تھا، کہنے لگے وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ، کیا حضور کا نکاح عائشہ کے ساتھ درست ہے؟ انما ہی ابنت اخی، عائشہ تو حضور کے بھائی کی بیٹی ہے، اپنے آپ کو بھائی کہا ہم دونوں تو بھائی ہیں، میں اور اللہ کے رسول تو بھائی ہیں، اور یہ حضور کی بھتیجی لگی، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب حضرت سیدہ خولہ کو بھی نہ سمجھ آئی، وہ سیدھا فرجعت الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کر بیان کیا، کہا ابو بکر تو اس طرح کہہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ارجعی الی، جاؤ واپس جاؤ اور ان سے کہو انا اخوک، ابو بکر میں تیرا بھائی، وانت اخی، اور تو میرا بھائی، فی الاسلام، تو اسلام کا بھائی ہے میرا، انکار نہیں کیا، میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، لیکن ہماری اخوت اسلام کی ہے، وَإِبْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي، تیری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ بالکل درست ہے۔ یہ پیغام لے کر حضرت خولہ واپس گئیں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ جواب سن لیا حضور کا، فرمانے لگے انتظری خولہ، ذرا صبر کرو، انتظار کرو، وخرج، اور خود گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت ام رومان کہنے لگیں اے خولہ، اصل میں بات یہ ہے کہ مطعم بن عدی یہ جو بندہ ہے، اس نے عائشہ کے لیے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی ابو بکر سے، اور ان دونوں کی بات بھی ہو گئی تھی۔ اب ابو بکر کو یہ خدشہ ہے کہ ابو بکر نے جو وعدہ کیا ہے کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ آپ الفاظ دیکھیں، فَوَاللَّهِ مَا وَعَدَ وَعْدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ، ابو بکر نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ پھر اس کی خلاف ورزی کی ہو، اسے کہتے ہیں وعدہ، یعنی آپ جیسا میرے جیسا کہ بندہ ہو، یہ موقع کوئی ہاتھ سے جانے دے گا؟ ایسا رشتہ آ جائے، ہم تو پہلے رشتے ٹھکرا دیتے، کہتے ہیں ادھروں رشتہ آ گیا پچھلے نے گولی مارو، کیڑی زبان تو کیڑی گل، اللہ کے رسول کا رشتہ ہے۔ کہا ٹھہرو میں ذرا جاتا ہوں، مطعم بن عدی سے بات کر کے آتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کی کرنی، کیونکہ اللہ کی رضا شامل تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ آپ گئے مطعم بن عدی کے پاس، تو مطعم بن عدی کی بیوی ام الفتح وہ بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی اب حضرت ابوبکر کو دیکھ کر، ابھی بات حضرت ابوبکر نے کوئی بات نہیں کی، وہ کہتی یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے،
مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جیسے تو ہمارے دین سے پھر گیا ہے، تم لوگ میرے بیٹے کو بھی میرے اس کے دین سے پھیر دو گے۔ ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ میرا بیٹا بھی ہمارے دین پر نہیں رہے گا، وہ تمہارے دین کی طرف چلا جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے متیم بن عدی کی طرف دیکھا اور کہا، متیم تم کیا کہتے ہو، تم بھی یہی کہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میری بھی یہی بات ہے، جو خدشہ میری بیگم کو ہے وہی مجھے بھی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے جاتا نظر آتا ہے ہمیں۔ لہذا ان کی طرف سے جواب تھا۔ حضرت ابوبکر وہاں سے سیدھا واپس آئے اور فرماتی ہیں، اذهب اللہ عز وجل، اللہ نے جو ان کے دل کے اندر خدشہ تھا کہ وعدہ خلافی کا، وہ نکل گیا، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے خولا سے کہا، ادعی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کو بلایا، فزوجہا ایاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، حضرت ابوبکر نے نکاح کر دیا۔ یہ ہے ابھی تک نکاح، اور یہ مکہ کی زندگی ہے۔ وعائشۃ یومئذ بنت 6 سنین، اور آگے فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ بنت 6 سنین، 6 سال عمر تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی عمر کے والے سے ہم آگے بات کرتے ہیں، اس روایت میں یہ ذکر ہے۔ اچھا، ادھر سے خولا پھر گئی حضرت سودا کے پاس، وہ روایت لمبی تھی، وہ میں نے پھر ذکر نہیں کیا۔ سیدہ سودا کے پاس گئی، سیدہ سودا نے کہا میرے باپ سے بات کرو، ان کے باپ سے بات ہوئی، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سیدہ سودا کی شادی کر دی، نکاح کر دیا۔ حضرت سودا اللہ کے رسول کے گھر آ گئی، چونکہ وہ بیوہ تھیں، وہ حضور کے گھر میں آ گئیں، آپ کی بچیوں کو پھر انہوں نے سنبھالا۔ یہ حضرت رسول اللہ دوسری بیوی ہو سکتا ہے حضرت عائشہ ہیں، تیسری سیدہ سودا ہیں، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی، حضرت سودا کی رخصتی ہو گئی، وہ اللہ کے رسول کے گھر آ گئی۔ اب جب مدینہ میں یہ لوگ آئے ہجرت کر کے، تو آگے سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فقدمنا المدینہ، پھر جب ہم مدینہ پہنچے نا، تو مدینہ میں ہم رہتے تھے بنو الحارث، بنو الحارث من الخزرج، خزرج کا ایک قبیلہ، ایک محلہ ہے بنو الحارث، وہاں پر فی السنح، یہ سنحہ کا ایک علاقہ ہے، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل کا فاصلہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے السنح کا جو علاقہ ہے مسجد نبوی سے 1 میل، یہ یہاں پر کیوں ٹھہرے؟ بنو الحارث کی ایک خاتون حضرت ابو بکر کی بیوی ہے، اس لیے جب حضرت ابو بکر مکہ سے مدینہ آئے اکیلے اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ اپنے سسرال چلے گئے بنو الحارث میں۔ کوئی 5-6 ماہ کے بعد حضور کی فیملی اور حضرت ابو بکر کی فیملی مکہ سے مدینہ آئے، تو حضرت ابو بکر کی فیملی بنو الحارث میں شفٹ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سیدہ سودا کا حجرہ بنایا حضور نے مسجد نبوی کے ساتھ۔ 2 حجرے بنائے تھے، میں نے آپ کو بتایا، سیدہ سودا کا، اور دوسرا وہ ابھی بنا تھا لیکن حضرت عائشہ گئی نہیں تھی، ابھی شفٹ رخصتی نہیں ہوئی تھی، سیدہ سودا وہاں پہ رہ رہی تھی، اور حضرت ابو بکر 1 میل کے فاصلے پر تھے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، جب حضور کا انتقال ہوا ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، ایک گھوڑے والا بھاگ کر گیا تھا اور اس نے جا کر خبر دی تھی حضرت ابو بکر کو کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اس وقت یہاں پر تھے، اپنے گھر پر تھے، ایک فاصلے پر تھے، یہ وہ مقام ہے۔ سن، اور یہ بھی ایک ان کی بیوی ہیں سیدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتی ہیں، اچھا یہاں پر وہ روایت نہیں ہے، معجم الکبیر طبرانی میں روایت ہے اس کی، چونکہ وہ روایت مجھے ملی بھی نہیں، کتاب میں بہرحال موجود ہے حوالہ میرے پاس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے پوچھا اللہ کے رسول سے، حضور آپ رخصتی کیوں نہیں فرماتے؟ جب حضرت سیدہ عائشہ جوان ہو گئیں تو حضرت ابوبکر نے خود اللہ کے رسول سے کہا، حضور آپ رخصتی کیوں نہیں فرماتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابوبکر حق مہر نہیں ہے میرے پاس، صرف میرے مانے جو رخصتی کے چیز ہے وہ حق مہر ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنی طرف سے 500 درہم حق مہر پکڑایا اللہ کے رسول نے، اور کہا حضور رخصتی کیجیے۔ اب حضرت ابو بکر کو کیا ہے
اس میں فائدہ حضرت ابوبکر کو فائدہ یہ ہے کہ بھائی میرا تعلق بن جائے گا، میں سسر ہوں، ٹھیک ہے نا، میری رشتہ داری پکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نکاح تو ہو گیا ہے، رخصتی ہو جائے. تو حضرت ابوبکر نے خود دیا حق مہر اور رخصتی کروائی. فرماتی ہیں حضرت عائشہ فجاء رسول اللہ، ایک دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. فدخل بیتنا، ہمارے گھر بنو الحارث میں آئے. واجتمع الیہ رجال من الانصار ونساء، تو وہاں پر پھر انصاری، چونکہ یہ محلہ انصاریوں کا تھا، انصاری مرد اور انصاری عورتیں اکٹھی ہو گئیں. یہ آپ دیکھیں گے مدینہ میں جس گھر میں بھی اللہ کے رسول جاتے تھے نا، وہ سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ حضور ہمارے محلے میں آئے. تو فرماتی ہیں ہمارے گھر آئے اللہ کے رسول تو مرد اور عورتیں وہاں پر اکٹھی ہو گئیں. کہتی میں جو تھی نا وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، میں ایک اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. میں سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک سے میری والدہ آئی اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا اور پکڑ کر گھر لے گئیں، اور گھر جا کر مجھے دروازے کے پاس کھڑا کیا. وَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِّن مَّاءٍ، اور پانی سے میرا چہرہ اور میرا سر دھلا دیا، کیونکہ بچی کھیل کر آئی تھی، تو پانی سے میرا منہ اور سر اس کو دھو دیا. کہتی مجھے نہیں پتا ابھی تک، دھو کر مجھے کہا اندر چلو، اور مجھے اندر کمرے میں لے گئیں. تو فرماتی ہیں وہاں پر انصار کی کچھ عورتیں موجود تھیں، بڑی عورتیں، سیانی عورتیں موجود تھیں. انہوں نے مجھے تیار کیا. بناؤ سنگار یعنی یہاں پہ موجود ہے کہ ان عورتوں نے مجھے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں. فرماتی ہیں پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چارپائی پر بٹھا دیا گیا، یعنی حضور کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا. اور پھر ان عورتوں نے مجھے یہ بتایا ہؤلاء اہلکی، یہ تیرے شوہر ہیں. کہتی مجھے اس وقت پتہ لگا یہ تیرے شوہر ہیں. فبارک اللہ لکی فیہم، اللہ تیرے بارے میں یعنی کہ حضور کو تیرے لیے بابرکت بنائے اور تجھے اللہ کے رسول کے لیے برکت والا بنائے. کہتے پھر سب مرد اور عورتوں نے ہمیں دعائیں دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے، حجرہ مبارک میں جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا. اب حضرت عائشہ ہی خود ہی فرماتی ہیں ما نحرت علی جزور، فرماتی ہیں میرے ولیمے کے لیے کوئی اونٹ ذبح نہیں ہوا. ابھی نئے نئے اللہ کے رسول گئے ہیں مدینہ میں، ابھی کوئی اتنا مال وغیرہ نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے، میرے لیے کوئی اونٹ ذبح نہیں ہوا. ولا ذبحت علی شاۃ، اور میرے لیے کوئی بکری بھی ذبح نہیں ہوئی. پھر فرماتی ہیں حتی، یہاں تک کہ ارسل الینا سعد بن عبادہ، کہتی ہیں کہ سعد بن عبادہ ہمارا پڑوسی تھا، وہ کبھی کبھی ایک پیالہ یا ایک بڑا کوئی برتن دودھ کا بھر کر اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کرتے تھے. اس دن بھی دودھ کا پیالہ سعد بن عبادہ نے بھیجا، اور اللہ کے رسول نے کہا لو جی یہ میرا ولیمہ ہے، آؤ اور اس دودھ میں سے پی لو. یہ حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں، فرماتی یہ میرا ولیمہ تھا. اور آگے فرماتی وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سنین، میں اس وقت 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی. فرماتی ہیں میں 9 سال کی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، یہ 9 سال کے جو الفاظ ہیں 6 اور 9 کے صحیح بخاری میں ہے. امام بخاری نے حدیث نمبر 2664 میں اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ بلوغت اس وقت 9-10 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی، ایک قول ذکر کیا امام حسن بن صالح. وہ فرماتے ہیں ادرکت جارۃ لنا جدہ، فرماتے ہیں ہماری ایک پڑوسن تھی اور وہ دادی تھی، یعنی وہ دادی بنی ہوئی تھی، اس کی نانی تھی، اس کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی تھی اور اس کا آگے نواسا تھا. بنت 21 سنہ، اور وہ جو نانی تھی اس کی عمر اس وقت 21 سال تھی. یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 9 سال عمر ہی تھی، محدثین کے نزدیک یہی ہے. اور فرماتے ہیں 21 سال کی نانی، گویا اس کی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں،
اس کی بیٹی ہوئی 10ویں سال، جب اس کی بیٹی 10 سال کی ہوئی یا 9 سال کی ہوئی اس کی شادی ہوئی، اور اگلے سال اس کی اولاد ہوئی، تو نانی کی عمر 21 سال اور اس کی بیٹی کی عمر 10 سال یا 11 سال اور اس کا آگے بیٹا. تو یہ معمول تھا اس وقت، اس لیے وہاں پر تو آج تک کبھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا عربیوں میں، یا ہمارے والے اعتراض اٹھاتے ہیں یا انگریز اعتراض کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات. لیکن بہرحال اختلاف ہے، کئی علماء نے اس پر اختلاف بھی کیا ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ 6 اور 9 سال والی عمر ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود ہی اپنے بارے میں فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی تو میری والدہ جو ہے نا، ان کو بڑا یہ اس چیز کا خیال تھا، ان تسمنانی، وہ مجھے موٹا کرنا چاہتی تھیں، یعنی صحت مند بنانا چاہتی تھیں. اور وہ صحت مند بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی. تو لیکن بڑا انہوں نے طریقے اپنائے پر میں صحت نہیں پکڑی تھی. پھر فرماتی ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ ان کو پھر ایک ترکیب آئی، اطعمتنی القثاء بالرطب، انہوں نے کیا کیا، تر کھجور، تازہ کھجور، کھجوروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، آج سب جانتے ہوں گے عرب میں رہنے والے، ایک خشک ہوتی ہے ایک تر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگی کہ تر کھجور اور اس کے ساتھ ککڑی یا کھیرا، ایک ٹھنڈی چیز، ٹھنڈی سبزی. تو کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھیرا، یہ ملا کر میری والدہ مجھے کھلایا کرتی تھی. کہتی ہیں پھر تو میں فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ، پھر تو میں خوب موٹی ہو گئی، یعنی مراد میری صحت اچھی ہو گئی، بہتر ہو گئی، اور شادی کے قریب، رخصتی کے قریب میری صحت ٹھیک ہو گئی. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک دن مجھے کہا، مجھے بتایا، اے عائشہ رأیتکی فی المنام، میں نے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے تجھے اپنے خواب میں دیکھا تھا، حضرت عائشہ کو. اور کیسے دیکھا تھا، یجیء بکی الملک، ایک فرشتہ تجھے میرے پاس لے کر آیا، فی سرقۃ من حریر، ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر، فقال لی، اور اس فرشتے نے مجھے کہا ہذہ امرأتک، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. فکشفت عن وجہک الثوب، میں نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا، فاذا انت ہی، تو عائشہ وہ آپ تھی، شادی سے پہلے کی بات، عائشہ وہ آپ تھی. فقلت، پھر جب میں اٹھا تو میں نے اپنے آپ سے یہ بات کی، ان یک ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو حضور کے نکاح سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا اور بتلایا گیا اور بشارت دی گئی کہ تو یہاں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور کا جو نکاح ہے یہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ نے کروایا ہے. حق مہر کتنا ہے؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خود پوچھا، کم کانا صداق رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو کتنا حق مہر دیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا صداقہ سنتی عشرہ، حضور کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ 12 اوقیہ چاندی، 12 اوقیہ چاندی، و نشہ، اور ایک نش. پھر کہنے لگی تمہیں پتہ ہے ایک نش کتنا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ نصف اوقیہ ہوتا ہے، یعنی 12 مکمل اور ایک ہاف، 12.5 اوقیہ. اور پھر اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم، 10 اوقیے 400 درہم، 2 80، 480، اور نش ہاف 20، ٹوٹل بن گئے 500 درہم. میں نے آپ کو روایت میں یہی بتایا تھا، ابوبکر نے کتنے پیسے دیے؟ 500 درہم. یہ ساری بیویوں کا حق مہر اللہ کے رسول یہی دیا کرتے تھے. یہ فرماتی ہیں سب کا حق مہر اس طرح ہی ہوتا تھا، حق مہر میں اضافہ نہیں ہوا. میں آگے بتاتا ہوں ابھی آپ کو. مسارا صاحب کر کے ہیں اتنے سنار بھی ساڈے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو سب بیویوں کا یہ 500 درہم ہی ہوا کرتا تھا. اچھا ولیمے میں فرق ہے اللہ کے رسول کا، آپ نے بکری کا ولیمہ بھی کیا ہے جب سہولت ہوئی، لیکن حق مہر آپ نے اتنا ہی دیا.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ بکرے دا فل پہار نال حق مہر 10,000 15,000 25,000 شرعی حق مہر. جی شرعی حق مہر دسو کتنا ہے؟ اب میں آپ کو حضور کا حق مہر بتاتا ہوں کتنا بنتا ہے. 500 درہم. ایک درہم اندازے کے مطابق 3.0618 گرام کا ہوتا ہے. 3 گرام کا 500 درہم اگر ہوں تو یہ 1530 گرام بنتے ہیں. ایک تولہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے. 500 درہم کا وزن 131 تولے بنتا ہے. ایک تولہ کی قیمت جو میں آج دیکھ سکا ہوں وہ مجھے نظر آئی ہے 6120 6120 ہو سکتے آگے پیچھے ہو. اس 6120 کو جب میں نے ضرب دی 131 کے ساتھ تو ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے سامنے ہے 8,03,250 روپے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر ہے. یعنی میں آپ کو ایک اور حساب سے اگر سمجھاؤں بات، 20 درہم کی ایک بکری آ جاتی تھی. کتنے درہم کی؟ 500 درہم میں کتنی بکریاں آ جائیں گی؟ 10 200 کی، 20 400 کی، 25 بکریاں آتی ہیں 500 درہم میں. اتنا حق مہر اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو دیا کرتے تھے. یہ 5,000 10,000 50,000 اس میں نہیں ٹرکایا کرتے تھے اللہ کے رسول. ہم دوسروں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر نہیں خرچ کرتے جس پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، اجر ہے. اللہ کے رسول میں ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا، نیت تیری صاف ہونی چاہیے، اللہ تجھے اجر دے گا، صدقے کا اجر ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. کیوں تھی وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، آگے بتاؤں گا آپ کو. سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول کو سیدہ عائشہ. آپ نے اللہ سے بھی کہا اللہ اس معاملے میں میرا حساب نہ کریں، یہ میرے دل کا معاملہ ہے، اس پر مجھے کنٹرول نہیں. ہاں اللہ مالی طور پر میں سب کے ساتھ برابر چلتا ہوں، لیکن دلی میلان میرا سیدہ عائشہ. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. سید حضور جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا، بیوی کے باریاں لگی ہوتی تھیں، آپ ہر بیوی سے پوچھتے تھے اگلا دن کل میں کتنے جانا ہے، کل میں نے کدھر جانا ہے. وہ بتاتی تھی آج کل اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے. جب سیدہ عائشہ کے گھر آتے نا، آپ پوچھتے نہیں تھے میں کل کتنے جانا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پوچھنا یہ چاہ رہے ہوتے تھے کل عائشہ دی باری ہے، کل میں عائشہ کو لے جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اتنا اللہ کے رسول کو انتظار ہوتا تھا آپ کی باری کا. تو سب سے زیادہ محبوب تھی سیدہ عائشہ. اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے عائشہ کے والد. یہ بھی امتیاز حاصل ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. حضور کو سب سے زیادہ محبوب آپ کے سسر ابو بکر تھے. سیدہ عائشہ واحد وہ بیوی ہیں جو کنواری تھیں، باقی شادی شدہ تھیں یا بیوہ تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میری واحد وہ بیوی ہے کہ میں اور عائشہ ایک چادر کے اندر ہوتے ہیں، لحاف میں ہوتے ہیں، اور جبرائیل وحی لے کر قرآن لے کر میرے پاس آ جاتا ہے. یہ معاملہ باقی کسی بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ بھی عظمت اور حضرت عائشہ کا امتیاز ہے. اچھا، یہ جو سیدہ سودا ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا سیدہ سودا بڑی عمر کی تھی خاتون، اسی لیے حضور نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، بچیوں کو سنبھال لیں گی، بڑی عمر کی تھی. اب جب آپ مدینہ میں آئے تو سیدہ سودا ذرا بوڑھی ہو گئی تھی، بڑی عمر کی تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا تھوڑا سا بیزاری سی ہے، میرے پاس اتنے شوق سے نہیں آتے، تو یہ نہ ہو کہ حضور مجھے چھوڑ ہی دیں. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اللہ نے ان کو سجھائی. انہوں نے کہا میرا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں نا اللہ کے رسول سے جا کر کہتی ہوں اللہ کے رسول میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی رضا سے حضور سے کہا حضور جو میری باری ہے نا وہ بھی سیدہ عائشہ کی اور سیدہ عائشہ کی باری بھی سیدہ عائشہ کی. تو عائشہ کی 2 دن کی باری ہو گئی.
وہ جو ایک چکر تھا 9 بیویوں کا، اس میں 2 مرتبہ سیدہ عائشہ کو 2 راتیں ملتی تھیں، 2 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے تھے. یہ بھی امتیاز سیدہ عائشہ کا. اور یہ باری دی تھی سیدہ سودا نے، کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ عائشہ ہے. اور صحابہ کرام کوئی تحفہ بھیجنا ہوتا تھا نا اللہ کے رسول کے لیے، انتظار کرتے تھے حضور جب عائشہ کے گھر میں آئیں گے تب دیں گے، یعنی کہ وہ عائشہ کو بھی مل جائے، جو کھانا وغیرہ ہم بھیجیں گے وہ سیدہ عائشہ. حضور خوش ہوتے تھے ان چیزوں سے. آپ نے وہ روایت بھی سنی، اللہ کے رسول کو ایک بندے نے کہا آپ کل میرے پاس کھانا کھائیں، یا آپ دعوت کی اللہ کے رسول کی کھانے کی. حضور نے فرمایا عائشہ کی دعوت بھی ہے، عائشہ بھی میرے ساتھ آئے. تو کہنے لگے نہیں حضور آپ کی. فرمایا میں نہیں آتا. آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں آنا. پھر اچھا صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کسی اور بیوی کا نام نہیں لیا آپ نے. آپ پسند فرماتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جانا. اچھا اسی طرح سیدہ عائشہ کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے، آپ وہ روایت کے الفاظ سنیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھا ہی نہیں تھا کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہو جائے گا. میں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی، اعلیٰ عمر ہی کیا تھی، 15-16 سال عمر تھی. لیکن کہتی ہیں میرے لیے قرآن اللہ نے وہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا میرے بارے میں. فرماتی میں تو اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتی تھی، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر یہ کرم کیا. اور فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا. یہ بھی امتیاز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے. پھر آپ کے ہی گھر کے اندر حضرت عائشہ مدفون ہے. اور ایک بڑا امتیاز ساری بیویوں میں سے سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ جو خاتون تھیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. ان کے بارے میں یہ 3 قول آپ کی سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ روایات 2210 روایات احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں. یعنی آپ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں بات، سب سے زیادہ جو احادیث اللہ کے رسول سے بیان کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں. 4تھا نمبر سیدہ عائشہ کا ہے، 2سرا نمبر عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے، 3را میرے ذہن میں نہیں ہے، 4تھا نمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. یعنی یہ اتنی بڑی عالمہ فاضلہ تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے جو سنا تھا حفظ کیا ہوا اور وہ آگے بیان کیا کرتی تھی. اس حوالے سے ہم آگے بھی بات کریں گے. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے قرآن، فرائض کہتے ہیں وراثت کے احکام، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا علم، جو نسلوں کا نسب کا علم ہوتا ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عالم دیکھا ہی نہیں. یہ سگے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. بھانجا یہ شہادت دے رہا ہے کہ میری خالہ سیدہ عائشہ، اتنے علوم، طب بھی ہے اس میں شامل، انساب نسب کا علم بھی شامل ہے، عرب کی تاریخ شامل ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام معاملات میں حضرت عائشہ سب سے بڑھ کر فقیہ، سب سے بڑی عالمہ، اور رائے اور مشورہ میں سب سے بڑھ کر تھیں. بڑے بڑے صحابہ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے. سیدہ آپ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے. امام زہری فرماتے ہیں اگر تمام مردوں اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے وسیع تر ہوگا، سب سے بڑا ہوگا. حضرت عائشہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ عالمہ فاضلہ تھی. مختصراً آپ کا چھوٹی عمر میں شادی کرنا، اس کی جو حکمتیں ہیں ان میں پہلی حکمت یہ ہے چھوٹی عمر میں قوت حافظہ جو ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے. دین جو انہوں نے یاد کیا وہ باقی بیویوں کو نہیں ہو سکا. حضور کی ان کے ساتھ محبت بھی اسی وجہ سے تھی. یہ پڑھنے میں بڑی تیز تھی، ان کی صلاحیتیں بڑی تھیں ان کے اندر. ساری زندگی اللہ کے رسول کے بعد شادی تو کہیں ہوئی نہیں، کیا کیا انہوں نے؟ تعلیم، تعلیم، پڑھایا پڑھایا. کم عمری میں سوالات کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. جتنے سوال آپ کو ملیں گے خواتین کے سیدہ عائشہ نے پوچھے، جتنے سوالات. اور بعض اوقات خواتین سوال پوچھتی تھیں اور وہ سوال ذرا دوسرے ہوتے تھے سمجھ جنسیات کے، تو حضور جواب نہیں دیتے تھے، سیدہ عائشہ جواب دیا کرتی تھی ان کے. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ٹرین کیا، حضرت عائشہ آگے جواب دیا کرتی تھی. چھوٹی عمر کی
اگر عورت کی بیوی کی عمر چھوٹی ہو تو وہ خاوند کو زیادہ محبت کرتی ہے، اس کو زیادہ وقت دیتی ہے، زیادہ رجحان ہوتا ہے اس کا. اس پر دلیل بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی، اللہ کے رسول نے پوچھا جابر کنواری سے کی کہ بیوہ سے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی. تو آپ نے فرمایا تو نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ پھر آپ نے کہا فَهَلَّا بِكْرَا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، تجھے چاہیے تھا تو کنوارا تھا تو کنواری سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا، یعنی تمہاری عمر کھیلنے کی ہے، تو نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی. بہرحال ان کی ایک وجہ تھی، انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں، ان کو سنبھالنے کے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول میں نے اپنی بہنوں کے لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. وہ ایک عذر ان کا اپنا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چھوٹی عمر کی بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہر کو زیادہ محبت کرتی ہیں. تو اللہ کے رسول کو اس عمر میں اس جگہ پر مدینہ میں محبت کی ضرورت تھی، الفت کی ضرورت تھی، ایک گہرے تعلق کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی بیوی کے ساتھ آپ کی شادی کروائی، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کا ان سے زیادہ محبت بھی ان سے زیادہ تھی، الفت بھی ان کے ساتھ تھا. اور سب سے زیادہ غیرت اللہ کے رسول کے بارے میں وہ بھی سیدہ عائشہ کو ہی آتی تھی، سب سے زیادہ غیرت یہی کیا کرتی تھیں. یہ چند باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم غزوہ بدر کو انشاءاللہ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر.